میم چاہیے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ایز پر یہاں پر جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب کو پھانسی دینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی وکلا نے اس حوالے سے آپ کو اویئر کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہ دفعات جو رانا ثناءاللہ نے لگائی ہیں جو اپلائی بھی نہیں کرتی ہیں اس کے اوپر، یہ کیس بن ہی نہیں سکتا اگر وہ چلا سکتے ہیں جو بن ہی نہیں رہا. کوئی جج جس کے سامنے یہ کیس جاتا مذاق ہے، آپ کو کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ آپ نے ایک دن بھی نہیں آ کے سنا ٹھیک سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں باہر رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ سن لینا تو آپ بھی ہنستے ہوئے باہر نکلیں گے. یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا اندر. یہ کسی کو ہم بڑے بھی دیکھیں پھر بھی ہم بڑی میں یہ سوچ رہے تھے کہ کیا پتہ یہ تھوڑی سی بہتری کی طرف، پتہ نہیں، امید تو انسان سارے رکھتے ہیں. انسان اپنے جوڈیشل سسٹم کی انسلٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. اب باہر جاتے ہیں، لوگ کہتے تھے باہر جائیں، ہمیں برا لگتا تھا کہ ہمارے اپنی جوڈیشل سسٹم کی یہ بہت بڑی توہین ہے. لیکن کیا کریں، اگر وہ اتنے مجبور ہیں تو پھر ہم بھی اب مجبور ہو گئے ہیں. اچھا میڈم یہ بتا دیجئے، خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ ظاہر ہے امریکن غلامی کی بات ہوتی رہی ہے، اب امریکہ میں ہی انہی کی وہ انصاف لینے جا رہے ہیں، کیسے؟ اس کے اندر غلامی کون سی بات ہے؟ اس کے اندر ایک سیکنڈ، ڈونلڈ لو جس نے یہاں پیغام بھیجا تھا کہ ان کی حکومت گرا دو، وہ غلامی ہے؟ یا اگر آپ اپنا جسٹس سسٹم آپ کو انصاف نہ دے سکے تو آپ کو عالمی جگہ پہ جا کر جسٹس مانگنا، یا وہ غلامی ہے؟ ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. میڈم یہ بتائیں گا کہ آپ سے ایک چیز جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کو انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. اگر آپ کو ہے تو آپ مجھے بتا دیں، ہم پھر چلے جائیں گے اس کورٹ میں. آپ جس کا آپ کہیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے. ہمیں تو آپ نے کہا کہ تختہ دار تک عمران خان کو نہیں پہنچنے دیں گے. اس سے یہ بات ایسے آپ کی جھلک لگی ہے کہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ٹائپ کا کیس آگے بڑھ رہا ہے، اور اب تک تو یہی تاثر تھا کہ عمران خان کو الیکشن کے پروسیس سے باہر کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. لیکن اب آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن سے باہر کرنے کی گیم نہیں ہے، عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کا ٹو کیا جا رہا ہے. بالکل یہی ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہ دفعات ہیں، پہلے کوئی سزائے موت کی دفعات لگانے کا یہ کیس بنتا ہے. آپ لوگ اس کے لیے کوئی لائر ہونے کی ضرورت نہیں. آپ ذرا اس کو ذرا کیس کھول کے دیکھ لیں. میرے خیال میں آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ کو بھی نظر آ جائے گا اس میں کچھ نہیں ہے کیس میں. ٹھہرو، مقامی عدالتوں میں جو ابھی کیس چل رہے ہیں تو پھر آپ لوگ وڈرا کر لیں گے، ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مقامی عدالتوں میں پاکستان کی، یہاں تو ہمارے لائرز کر رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں فیملی کی کہ ہم کدھر، ہم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. ہم وہیں ان کو چیلنج کریں گے جن کی وجہ سے، جن کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. میں افسوس ہی کہہ رہی ہوں نا، مایوسی میں اور افسوس سے کہہ رہے ہیں. ہم بالکل اپنی عدالتی نظام کی وہ ایک قسم کی انسلٹ ہی ہے اگر آپ کہیں کہ جی باہر جانا پڑ رہا ہے. اگر ہمیں مجبوری ہے تو ہم باہر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو موبلائز کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پاکستان میں اگر ہم نے رول آف لا قائم کرنا ہے تو اگر عمران خان ہوں یا ایکس وائی سی جو بھی ہوں، پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اس رول آف لا کے لیے باہر نکلے. تو آپ انٹرنیشنلی جانے کی بجائے پاکستان کی عوام کی کورٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں، پاکستانی عوام باشعور ہیں اور لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنی ضمیر کی آواز پہ، کیونکہ یہ لا صرف عمران خان پہ تو نہیں ہوگا. کل آپ لوگ جب جائیں گے عدالتوں میں، آپ کو انصاف کی توقع آپ کو بھی نہیں ملے گی. تو آپ اپنے نظام کے لیے باہر نکلیں. ہم اپنے بھائی کے لیے جائیں گے، آپ اپنے نظام کے لیے خود نکلیں. صرف عمران خان تو نہیں افیکٹ ہو رہا نا، آپ ساروں کے ساتھ کیا ہوگا کل جب آپ عدالت میں جائیں گے؟ آپ کو امید ہے انصاف کی؟ اگر عمران خان کے ساتھ پبلکلی یہ تماشا ہو سکتا ہے تو کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لوگوں کو خود کرنا چاہیے، اپنے خود یہ سوچ کے نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے نظام کو خود بچائیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کال دوں، ہم تو اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس کے لیے تو پہلے کر لینا. امریکہ نے بھی کہا کہ یہ جو ڈونلڈ لو والا یا سائفر والا ہے، یہ تو خود پاکستان میں یہ پورا معاملہ مینوپولیٹ کیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ یہ پاکستان میں چیز مینوپولیٹ کی گئی ہے، ڈونلڈ لو نے یا امریکہ نے نہ ہی حکومت گرائی نہ ہی کوئی ایسا. تو پھر امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بتا دے کہ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ میں
क्या पैगाम दिया था बाजवा साहब के लिए? क्या पैगाम दिया था आप बताएं? आप सबको पता है क्या पैगाम दिया था? साइफर नहीं पढ़ा और खान साहब के ऊपर सारे पाकिस्तान को देखें आप, वो एक इनका वो बाहर का ही जर्नल है, उसको इंटरसेप्ट, उसके अंदर सारा आया हुआ है। उन्होंने कहा था हुकूमत गिरा दो, खान साहब 10 दफ़ा बता चुके हैं, सारे पाकिस्तान बता चुके हैं सारी। ये सीक्रेट क्यों है पहले ये बताएं। एक आदमी कह रहे हैं इनकी हुकूमत गिरा दो, इसके अंदर सीक्रेसी होनी क्यों चाहिए? इंटरसेप्ट को कैसे मिल गया वो साइफर जो खान साहब के पास था या शाह महमूद कुरैशी के पास था, वो इंटरसेप्ट ये इनके पास साइफर नहीं था। साइफर होता क्या पहले आपको किसी को पता? साइफर क्या कागज़ है, एक पैगाम है जो मीटिंग के अंदर जो मिनट्स होते हैं ना, एक मीटिंग होती है आपको पता है ना, मिनट्स होते हैं, हाँ उसके अंदर जो मिनट्स होते हैं ये वो मिनट्स थे। मिनट्स की जो रिकॉर्ड है वो उठाकर उन्होंने पाकिस्तान भेजा, जो कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाना चाहिए। ये सिर्फ उसने कहा सिर्फ जाना चाहिए बाजवा साहब को। ये डोनाल्ड ल्यूक ने अगर गलती की है उसको ऐसे हुकूमत का गिरवाने के लिए मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, ये इससे हमें उसको पूछना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट क्यों कहेगी कि उन्होंने सही किया? खान साहब ने खुद कहा कि जो जलसे में मैंने कागज लहराया था वो साइफर नहीं था। नहीं एक सेकंड, आप इसको छोड़ दें, आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले बताएं कि पैगाम था क्या। आपको पता होना चाहिए कि वो पैगाम भी नहीं पढ़ा होगा। आप ठहरे नहीं, आप ऐसे ही मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करेंगे। अच्छा आप ठहरे, चलो 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 शिकस्त तस्लीम हो चुकी है, आज की प्रोसीडिंग पे करिए। अभी ठहरे, ये आपको पता चल गया जो मैंने कह दिया, अब हम जा रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो केस का आपने हवाला दिया, नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड पर है, जो उस वक्त आज की लीगल चीफ जस्टिस थे, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि मार्शल्लाह वालों की बात मानना पड़ती है, वो केस तो बूढ़ालाल में हुआ, इस वक्त तो कोई मार्शल्लाह नहीं है, तो आपको लगता है वो इस बिहाइंड ऑल दिस तो ये सब कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर जेल वालों से पूछें जिन जहाँ से वहाँ ऑर्डर ले रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें भी यही है, पहले मार्शल्लाह था, पता था कि कौन लोग हैं, अब सिर्फ सुनते हैं जी ऊपर से ऑर्डर आया। जिससे पूछो, जिससे बात करो, ऊपर से ऑर्डर आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कोई शक में नहीं है। मीडिया से पूछो, आप लोगों के कैमरे कल बंद हो जाएंगे, आप बताएं कहाँ से आया ऑर्डर आया। आप लोग क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों इमरान खान का नाम बंद कर रहे हैं? आप बताएं क्यों बंद किया हुआ है टीवी के ऊपर से ऑर्डर आया? आप भी सारे, आपसे अभी मैं सवाल पूछूंगी, आप कहेंगे जी ऊपर से। आपका ऊपर का, सबका ऊपर का एक ही ऑर्डर है, तो आप बता दें नाम लेते हुए, आप क्यों घबराते हैं सारे? थैंक यू।